نحمده ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورہ بنی اسرائیل، سورہ اسراء جس کا دوسرا نام ہے، ہم شروع کر چکے تھے۔ اس کی 8 آیات ہم نے پڑھ لی تھی۔ آیت نمبر 9 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعنی بے شک، تحقیق، ھذا القرآن، یہ قرآن، یہدی ہدایت دیتا ہے، راستہ دکھاتا ہے، للتی اس کی ہیا جو اقوام سب سے سیدھا ہے، ویبشر المؤمنین اور بشارت دیتا ہے مومنوں کو، الذین وہ لوگ جو یعملون الصالحات عمل کرتے ہیں صالح نیک، انا یہ کہ لہم ان کے لیے اجرن کبیرہ، اجر ہے کبیر، بڑا اجر ان کے لیے ہے۔ پیچھے اس سورہ مبارکہ میں تفصیل تھی کہ اللہ کے پیغام کو جھٹلانے اور اس سے پس پشت ڈالنے کا انجام دنیا میں بھی کیا ہوتا ہے۔ تفصیلات بتائی گئی تھی کہ کیسے کیسے بڑے فساد کیے اپنے بنی اسرائیل نے، اور پھر کیا کچھ انہوں نے دیکھا۔ اب اس انجام سے بچنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے سبھی کو۔ ان کو بنی اسرائیل کا وہاں پہ بتایا گیا تھا، اسی سے سبق دیا گیا تھا کفار مکہ کو، اور ہمارے لیے تھی وہ بات۔ تو سبھی کو بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے اس برے انجام سے بچ سکتے ہیں۔ ہر گروہ، ہر فرد کو قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی۔ اب یہاں پہ قرآن جو اسی صراط مستقیم کی طرف دعوت دے رہا ہے، جس کی دعوت تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے دی، اس پر ایمان لانے کا انجام، پھر ایمان نہیں لانے کا انجام، دونوں اسی آیت میں بتا دیے گئے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ قرآن ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ ہدایت دیتا ہے، راستہ دکھاتا ہے۔ ہدایت دینا کیسے ہوتا ہے نا، راستہ دکھا رہا ہو، ہاتھ پکڑ کے چلا رہا ہو، گائیڈ کر رہا ہے، بتاتا ہے۔ یہ قرآن بتانے والا ہے، کیا چیز بتا رہا ہے، کون سا راستہ دکھا رہا ہے۔ اقوام کا ہے تو مطلب ہوگا جیسے آج شروع میں لگ رہا ہے نا، قامت سیدھا مستقیم، جس میں بالکل سیدھا، سب سے سیدھا راستہ دکھانے والا ہے، صحیح راستے پر جیسے چلانے والا، صحیح راستے پر رکھنے والا، اور اپنے رب تک جیسے پہنچنے والا راستہ جو ہے وہ، اور اسے پہنچانے والا، اس پہ جو چل رہے ہیں ان انسانوں کو اللہ تک پہنچانے والا وہ راستہ، وہ اقوام، اس راستے کی طرف یہ قرآن رہنمائی کر رہا ہے۔ اب آج کا انسان بھی جو قرآن کی اہمیت کو، اس کے مقام کو نہیں سمجھ رہا ہو، بلکہ انسان کتنے ہی ہیں جو نہیں سمجھ رہے اس کی اہمیت کو، اس کے قوانین، اس کے احکامات کو پس پشت ڈال کر کیسے کیسے مسائل اور مصیبتوں کا شکار خود ہو رہے ہیں۔ اگر وہ اس کتاب کی طرف رجوع کریں تو کس طرح قرآن خود ہی انہیں ہاتھ پکڑ کر ہر مشکل، ہر مصیبت سے نکال کر سارے بگڑے ہوئے معاملات کو جیسے ان کے لیے صحیح کر سکتا ہے نا، ان کو بتا سکتا ہے کہ کیسے اپنے مسائل کا حل کرو، کس طرح، کیا تمہارے لیے صحیح ہے۔ اور اس قرآن کی کیا بات ہے کہ وہ یبشر المؤمنین، بشارت دینے والا ہے، مومنین کو بشارت دینے والا ہے، مومنین ایمان لانے والے۔ لیکن بات صرف یہ نہیں ہوتی کہ ایمان کا بس زبانی دعویٰ انسان کرے اور اس پر بشارتیں مل جائیں، اس پر خوشخبریاں مل جائیں، بلکہ فوراً ہی ساتھ ہی آتا ہے الذین یعملون الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لا کر پھر نیک عمل بھی کرنے والے، عمل صالح کرنے والے ہوں، اس قرآن کے مطابق اپنے اعمال کو ڈھالنے والے ہوں، ان کے لیے پھر بشارتیں ہیں قرآن میں۔ وہ کیا بشارتیں ہیں؟ ان لہم اجرن کبیرہ، کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے، اجرن کبیرہ ہے۔ سب سے بڑا تو ظاہر ہے اجر آخرت ہی کا ہو سکتا ہے نا، لیکن دنیا میں بھی اجر ہے، اجر کبیر کا یہ نہیں کہ صرف وہیں ہونے والا ہے، بلکہ آخر دنیا کا بھی اجر ہے، دنیا میں بھی اجر ہے، بلکہ وہ اجر پانے سے پہلے ہی جو قرآن جو بشارتیں دیتا ہے، یہ جس طرح آ رہا ہے یہاں پہ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، بشارت دینے والا ہے مومنین کو۔ کس طرح یہ بشارتیں، کیسے خوشی اور اطمینان جو انسان کو قرآن پڑھنے کے ساتھ ہی مل جاتی ہیں۔ قرآن کا مطالعہ ہم کر رہے ہوں، کیسی کیسی بشارتیں مل رہی ہوتی ہیں، یہاں بھی مل رہی ہے اور دوسری جگہوں پہ بھی،
تو وہ کیسے جیسے کوئی نقد سودا ہو رہا ہو، فوراً ہی انسان کو کیسے مطمئن کرنے والی، انسان سوچے کیسے کیسے آج دنیا میں پریشانیوں، مایوسیوں کے، ڈپریشن کے شکار ہو رہے ہوں، اپنے آپ کو خطرات سے گھرا ہوا محسوس کر رہے ہوں، ایسے میں ایک کلام الہی ہی ہے نا جو دلوں میں کو مایوسی کی جگہ امیدیں عطا کر سکتا ہے، امیدیں عطا کرنے والی کتاب ہے، اندھیروں کو دور کر کے روشنی دکھانے والا، بلکہ اس کے سوا اور ہر طرف جیسے اندھیرے ہوں کیسے مایوسیوں کی طرف لے جانے والے ہیں، کوئی خبریں سنے، کچھ بھی پڑھے، کچھ دیکھے، کیسے انسان کے دل کو جیسے تاریکیوں کو بھر دے، اور اس قرآن کو دیکھیں تو وہ روشنی سے بھر دے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا بے آبا کی شب تاریک میں قندیل رہبانی، پورے جنگل میں اندھیرا ہو رہا ہو اور اس میں اسلام کی نعمت ایسی ہے جیسے کوئی ایک راہب کی قندیل جل رہی ہو، روشنی پھیلا رہی ہو، سب کو راستہ دکھا رہی ہو۔ اس طرح سے قرآن آج بھی ہمارے لیے ہے، روشنی دکھانے والا، بشارتیں دینے والا، انسان کو اس کے سیدھے راستے پر، جو بالکل سیدھا راستہ ہے اس کی طرف رہنمائی کرنے والا، اس پر چلانے والا، اس پر ہاتھ پکڑ کے چلانے والا، اور جو اس کی ہدایت کو قبول کر لے پھر ان کے لیے کیسا اجرن کبیرہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت کا تو پھر کیا کہنے اس اجرن کبیرہ کے، کیسا بڑا اجر جس کا آج ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اور اس کے مقابلے میں پھر کہا جاتا ہے آیت نمبر 10 سورہ اسراء ہم پڑھ رہے ہیں، وَأَنَّ الَّذِينَ، اور یہ کہ وہ لوگ جو لا یؤمنون نہیں ایمان لاتے، بالآخرتی آخرت پر، اعتدنا تیار کیا ہم نے، لہم ان کے لیے، عذاباً علیما عذاب دردناک۔ اب جو پھر اس کے مقابلے میں ایمان نہیں لانے والے ہوں ان کے لیے کیا ہے، ان کا کیا انجام ہے؟ ایک طرف وہ ہے اجرن کبیرہ کا انجام تھا، جو ہدایت کو قبول کر لیں، جو ایمان لے آئے، جو نہ لائیں ان کے لیے عذاب علیما۔ لیکن یہاں پہ صرف یومنون کی بات ہی نہیں ہے بلکہ یومنون بالآخرت ہی آ رہا ہے، اس سے آخرت پر ایمان کی اہمیت کا اندازہ بھی ہوتا ہے نا، کہ کس طرح آخرت کا پورا یقین ہونا، بلکہ دنیا کے ہر کام کو جو بھی انسان عمل کر رہا ہو، جو کام کر رہا ہو، اس میں اگر وہ آخرت کو مد نظر رکھے تو کس طرح اعمال صحیح ہو رہا ہوتا ہے نا۔ آخرت سے جو انسان بے پرواہ ہو، فکر نہیں ہو، جواب دہی کا احساس نہیں ہو، وہاں ہر چیز کا جواب دینا ہے، اس کے بارے میں کوئی فکر ہی نہ ہو، زبان سے ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہو مگر ایسا ایمان نہیں ہے جو عمل کو صحیح کروا دے، آخرت کے لیے تیاری کروائے، تو کیا ہوتا ہے وہ عمل صحیح ہوتے ہی نہیں نا۔ اس طرح سے جو آخرت پر ایمان رکھنے والے ہوں وہی ان کے اعمال ایسے ہوتے ہیں جو انہیں عذاب علیم سے بچا سکے، اور جتنی اس سے غفلت ہو، آخرت سے جتنا انسان غافل ہو، جتنا اسے بھولا ہوا ہو، اتنے اعمال کیسے برے ہوتے چلے جاتے ہیں نا، برائیوں کی طرف انسان جا سکتا ہے۔ ایسے اعمال انسان کرنے والا ہوگا جو آخرت سے غافل ہو، آخرت پہ ایمان ہی نہ رکھتا ہوگا، تو کس طرح انسان شیطان تک بن جاتے ہیں نا، شیطان سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں، بلکہ کس طرح سے خود شیطانیاں کر رہے ہوں، دوسروں کو شیطان بنانے کی کوشش کر رہے ہوں، اور وہ پھر ظاہر ان کا انجام پھر کیا ہو سکتا ہے، عذاب علیما کے سوا کہ دردناک عذاب ان کے لیے ہے پھر جو اس طرح ایمان نہ رکھنے والے ہوں، جو آخرت پر تیار ہم نے کر رکھا ہے، جیسے آتا ہے نا اعتدنا لہم، انتظار کر رہا ہے، آج عمل جیسا انسان کر رہا ہے وہاں تیاری ہو رہی ہے، وہ اس کے لیے ویسے ہی انجام تیار ہو رہا ہے، نیکیاں کر رہا ہے انسان، اجر کبیر وہاں پہ تیار ہو رہا ہے، بھولا ہوا ہے آخرت کو، اس کی وجہ سے سارے اعمال غلط ہو رہے ہیں، اور اس کے لیے وہی تیار ہے، وہاں پہ تیار ہو رہا ہے عذاب علیم۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ پھر کہا جا رہا ہے آیت نمبر 11، وَيَدْعُ انسانوں، اور پکارتا ہے، دعا مانگتا ہے انسان، بالشر، ساتھ شر کے، ساتھ برائی کے، دعاءہو، مانگنا اس کا، بالخیری، بھلائی کو، وکانا، اور ہے انسان عجولا، جلد باز ہے انسان۔ اب یہاں کس طرح کہا جا رہا ہے کہ بڑی اہم بات کہی جا رہی ہے، اس صورت کی آیات ایسے بڑی غور کرنے والی ہے کہ آیت کے ایسے ایسے گہرے مطلب ہیں، تو غور کریں تو اس پہ کتنی وقت بھی چاہیے۔
تو انشاءاللہ ہم خود سے بھی غور کرنے والے ہوں ان آیات پر کہ کیا اس میں اللہ تعالیٰ کیسی اہم باتیں ہمیں اس کے ذریعے سے سمجھا رہے ہیں۔ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ انسان مانگتا ہے دعا شر کی جیسے مانگنا چاہیے خیر، اس کو جیسے خیر مانگنا چاہیے، یا جیسے خیر کی دعا کوئی کرتا ہے اس طرح سے وہ شر کی دعا کر رہا ہوتا ہے۔ اب یہ دو طرح سے ہو سکتا نا یہ شر کی دعا مانگنا، ایک تو یہ کہ کبھی خود شر کی دعا ہی یعنی بری چیز کی دعائی اس طرح کرتا ہے جیسے کوئی خیر اور بھلائی کی دعائیں کی جاتی ہیں، اس طرح سے وہ کچھ شر کی دعا کر دیتا ہے، اپنے لیے برائی کی دعا کر رہا ہوتا ہے۔ دوسرے کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ خیر سمجھ کر دعا کر رہا ہے، ظاہر میں بھلائی کی دعا کر رہا ہے، بھلائی نظر آ رہی ہے، لیکن وہ اصل میں اس کے لیے شر ثابت ہو سکتی ہے۔ تو دونوں ہی طرح کے مفہوم اس میں ہیں۔ اور یہ کس لیے ہوتا ہے، کس لیے انسان اس طرح کی دعائیں کرتا ہے؟ اس لیے کہ وقان الانسان عجولا، کہ انسان ہے جلد باز۔ جب اس طرح کی بات آتی کہ انسان اس طرح کا ہے، عجولا ہے، کہیں کوئی اور بھی اس طرح کی صفات قرآن میں آتی ہیں، تھوڑا دلا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ انسان کی فطرت میں ہے، کمزوریاں بھی ہیں، کچھ اور بھلائیاں بھی بہت سی اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں۔ وہی امتحان ہو رہا ہے کیسے انسان اپنی کمزوریوں پہ قابو پاتا ہے اور ان کمزوری کے حوالے نہیں ہوتا ہے، اور کس طرح اپنی خوبیوں سے کام لیتا ہے نا۔ تو جلدی حاصل کرنے کا اس کی فطرت میں ہے۔ عجولہ کا جو لفظ ہے اجلت سے، اجلا لام سے، جلدی حاصل ہونے والا، جلد باز، جلدی چاہتا ہے وہ۔ تو وہ انسان کیونکہ فوراً نتیجہ دیکھنا چاہتا ہے، صبر نہیں کر رہا ہوتا، صبر کے ساتھ حالات کو دیکھنے کی اس میں حوصلہ نہیں ہوتا، اس وجہ سے جلدی مانگنے لگتا ہے۔ اب اس طرح سے مانگنا ایک تو بات ان کی بھی ہے، جیسے آیات کے نزول کے وقت جو مکہ میں جو کچھ ہو رہا تھا، وہاں پہ سورہ الانفال میں کفار مکہ کا قول آتا ہے کہ اللہم ان کان ھذا ھو الحق، کہ اے اللہ اگر ہے یہ حق، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات پیش کر رہے ہیں، جو اسلام پیش کر رہے ہیں، اگر وہ حق ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا، تو ہم پہ برسا دے، ہم پر حجارت من السماء، آسمان سے ہم پر پتھر برسا دے۔ کیسی بدعا اپنے آپ کو خود دے رہے ہیں، خود دعا کر رہے ہیں، اللہ سے پکار کے کہہ رہے ہیں ابھی اتنا بھی عذاب علیم، یا کوئی دردناک عذاب بھیج دے۔ یہ کفار کا قول وہاں پہ نقل کیا گیا۔ اصل میں اس طرح کی بات ایسے کرتے عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے بھی تھے نا، کہ جو بڑے بڑے سرداران تھے کہ ایسے بات کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ تو آیا نہیں عذاب، اور اسلام سچا نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بات نہیں کر رہے ہیں، یہ کہنے کے لیے بھی کر رہے ہوتے تھے، لیکن اب حقیقت میں تو دعا مانگ رہے ہیں، خود اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں برائی کی، کہ ہم پہ آسمان سے پتھر برسا دے، ہم پر دردناک عذاب بھیج دے۔ اور بالکل اسی طرح کی بات اور انبیاء کرام کی بھی جو واقعات قرآن میں آتے ہیں ان کے بالکل ایسے ہی قول آتے ہیں۔ اکثر انبیاء کی قوموں نے یہی بات کہی، لے آؤ جو جس سے ہمیں تم ڈراتے وہ لے آؤ۔ سورہ ہود میں قوم نوح کا قول آتا ہے، فاتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین، اب تو وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو اگر سچے ہو۔ یعنی جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اس طرح کی بات کرتے تھے نا، سچے ہو تو اچھا بھی لا کے دکھا دو، عذاب لا کے دکھاؤ ہمیں۔ اور ان آیات کے نزول کے وقت بھی کس طرح کفار کا پریشر تھا نا، کہ دوسری صورتوں میں ہم پڑھتے آئے ہیں، سورہ انعام میں، سورہ اعراف میں، کہ کس طرح بار بار جو ہے کفار معجزے مانگتے تھے نا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ لا کر دکھائیں۔ تو کچھ مسلمانوں کا بھی دل چاہتا تھا کہ معجزہ آ ہی جائے، حالانکہ اگر کوئی کھلا معجزہ دے دیا جاتا تو پھر کیا ہوتا، اس کے بعد انکار کرنے والوں پر پھر عذاب ہی آ جاتا، وہ عذاب کے مستحق بنتے ہیں نا۔ اس کے بجائے اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے، اللہ کی کیسی رحمت تھی، انہیں کئی سالوں کے لیے مہلت دینے والا تھا اللہ تعالیٰ، کہ اللہ کی رحمت سے جو اس وقت دشمنان اسلام بنے ہوئے تھے بڑے بڑے، انہیں اسلام لانے کی توفیق ہوئی، اور کس طرح انہی کے ذریعے سے مسلمانوں کو، اسلام کو، بلکہ دنیا کو ان سے کیسے کیسے فائدے پہنچے۔ خالد بن ولید کی مثال ہی سامنے ہے، وہ بھی اس کی ہجرت کے بعد ہی مسلمان ہو کر آئے تھے نا، اور بلکہ فتح مکہ کے بعد ہی مسلمان ہونے والوں نے بھی کیسے کیسے کارنامے آگے دکھائے۔ تو کس طرح سے انسان اس وقت تو ان کا دل چاہ رہا بس آ جائے معجزہ، اتنے سال ہو گئے
یہ لوگ ایمان نہیں لاتے اور وہ آتا عذاب آ جاتا ہے، یا جیسے کفار عذاب مانگ رہے ہوں، تو وہ تو ایک مثال ہے کہ وہ کر رہے تھے۔ بالکل اسی طرح کے دعائیں انسان اکثر کر بھی ڈالتے ہیں نا، کسی سے کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے فوراً ہی جیسے اس سے نج کے لیے بد دعائی کر ڈالی، حالانکہ کچھ نہیں پتا اسی کے ذریعے سے کسی کے ذریعے آج تکلیف پہنچ رہی ہے، کل بلکہ اسی رحمتیں اسی کے ذریعے سے بھی ہو رہی ہوتی ہیں، کبھی انسان نہیں جانتا، آج بدل بھی سکتے ہیں انسان، ان رحمت ہی بن سکتے ہیں، بلکہ ہر امتحان ہی جو ہو رہا ہوتا ہے، سوچیں بھی چاہے بیماریاں ہوں، تکلیفیں ہوں، دوسرے کوئی امتحان ہو، ہر امتحان میں کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر چیز رحمت سے ہی ہوتی ہے نا اللہ کی، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے پتہ نہیں کیا کیا ان کے ذریعے سے رحمتیں ان پر کر رہا ہوتا ہے، کس طرح کوئی اور بڑے عذاب سے، کچھ اور بڑی تکلیفوں سے بچا رہا ہو، وہ نہ ہو تو کیا پتہ کچھ اور دوسری بڑی تکلیفیں آ جائیں، تو ہم نہیں جانتے نا کہ کیا ہے، کس چیز میں شر ہے، یا پھر سوچیں جیسے بھلائی، جو عام طور پہ بھلائی کی چیزیں ہیں وہ انسان مانگ رہا ہے، سمجھیں کسی جاب کی دعا ہو رہی ہے، کوئی خاص جگہ اپلائی کیا، بہت اس کے لیے دعا پر دعا ہو رہی ہے، پھر نہ پوری ہو تو مایوس ہو رہا ہو، کسی پوزیشن کی دعا ہو رہی ہے، کسی رشتے کی دعائیں ہو رہی ہیں، اور آگے جا کے پتہ چلتا ہے کہ اس میں کیا کچھ شر تھا، اللہ تعالیٰ نے اگر دعا قبول نہیں کی تو کتنی رحمت ہی ہوئی کہ اس سے بچا دیا، یا اگر قبول ہو گئی اس کے بعد پتہ چلے کہ کتنا اس میں شر تھا۔ اسی لیے قرآن ہمیں حسنہ مانگنے کی بھی ہدایت کرتا ہے نا، کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، کہ وہ چیزیں مانگو جو دنیا کے لیے بھی بھلائی ہو، جس میں آخرت کے لیے بھی بھلائی ہو۔ آج دنیا کی جو بہترین محبوب چیز بھی ہمیں لگ رہی ہو، مال ہی سوچیں کتنا محبوب انسان کو ہوتا ہے، اور وہی مال اگر سوچیں اس مل جائے، زیادہ مل جائے، کتنا بڑا امتحان انسان کے لیے بن سکتا ہے، اور کس طرح انسان اس کی وجہ سے دین سے دور ہو سکتے ہیں، اپنے ایمان میں پیچھے جا سکتے ہیں، کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ اصل چیز حسنہ مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ بھلائی عطا فرما دے، شر کی دعا کبھی زبان سے نہ نکل جائے، بد دعا نکالتے ہوئے بھی انسان بہت ڈرے، کسی کے لیے بھی کسی بھی طرح اپنے لیے بھی موت تک بھی مانگنے سے، موت کی دعا تک بھی کرنے سے منع کیا گیا نا۔ آج مشکل زندگی ہو رہی ہو لیکن نہیں پتا اس مشکلات جو آج انسان اٹھا رہا ہے وہ کتنی قبر کی مشکلات سے بچانے والی چیز ہے، جو اس کے قیامت کے دن کی کتنی مشکلات سے بچانے والی چیز ہے وہ، تو آزمائش سے بچنے کی بھی دعا انسان کرے، بلائی سے مانگے اللہ تعالیٰ سے، لیکن یہ نہیں کہ بس موت ہی آ جائے، جان چھوٹ جائے اس سے، اس طرح کی دعاؤں سے منع کیا گیا۔ بہت ہی تکلیف میں بھی ہو تو جو دعا سکھائی گئی کس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ زندگی عطا فرما جب تک وہ میرے لیے خیر ہے، موت عطا فرما جب وہ میرے لیے خیر ہو، تو اس طرح کی خیر ہی کی دعا مانگنے کی ضرورت ہے، یہاں پہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اور پھر کہا جا رہا ہے آیت نمبر 12 میں، وَجَعَلْنَا، اور بنایا ہم نے، اللیلہ رات، تو والنہارا اور دن، آیتینی، آیت کا تسنیہ دو کی جمع، آیتین دو نشانیاں، فما ہونا، فا پس محو کرنا ہوتا ہے مٹا دینا، نہ ہم نے، پھر مٹا دیا ہم نے، آیت اللیلی نشانی رات کی، وجعلنا اور بنایا ہم نے، آیت النہاری نشانی دن کو، مبصرت روشن، لتبتغوا لی تاکہ تبتغوا تم تلاش کرو، تم چاہو، فضلا من ربکم فضل اپنے رب کی طرف سے، اور لتعلموا تاکہ معلوم ہو تم کو، عدد السنین گنتی برسوں کی، والحساب اور حساب، وکل اور ہر چیز، شیئن وکل شیئن اور ہر چیز، فصلناہ بیان کیا ہم نے، تفصیل سے اس کی بیان کی ہم نے، بیان کیا اس کو تفصیل سے بیان کرنا۔ اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ کس طرح ایک طرف جلدی مچانے والے جو عذاب کی نشانی مانگنے والوں کو آفاق کی نشانیوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ ان نشانیوں کو دیکھو، ان نشانیوں سے اصل سبق لو، عذاب مانگنے کے بجائے عذاب کی نشانی مانگتے تھے نا وہ، کہ عذاب دکھاؤ، اس کے لیے کہا جا رہا ہے اس کے بجائے تو اس کو دیکھو، رات اور دن کی نشانی کو، آفاق کی نشانیوں کو دیکھو،
کہ کس طرح سے رات اور دن کی نشانیوں کی طرف قرآن میں ویسے کتنی ہی جگہ اشارے کیے گئے نا، اتنی کھلی نشانی ہے نا، دن اور رات انسان دیکھ ہی رہا ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے، اور اس کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے وہ دن اور رات کا جو نظام رکھا ہے، غور کریں تو کرتے ہی چلے جائیں کہ کیا کیا اس میں رحمتیں ہمارے لیے ہیں، کس طرح یہ پوری دنیا اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، جیسے دعوت دی جا رہی ہو کہ دیکھو کہ رات اور رات کے بعد دن کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھو، کیوں نہیں دیکھتے اس کو، وہ تمہارے لیے کتنی بڑی نشانی ہے۔ یہاں پہ دن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وجعلنا آیۃ النہار مبصرا، کہ دن کیا کرنے والا ہے، واضح روشن ہے، اور اس کے کیا فائدے ہیں، تم فضل تلاش کرتے ہو۔ لیل سے کیا ہے وہ فائدے یہاں لکھا نہیں جا رہا ہے، لیکن انسان خود ہی سمجھ سکتا ہے نا کہ اس میں کیا فائدے ہیں لیل کے۔ دوسری جگہ قرآن میں آتا بھی ہے، کئی جگہ ویسے تو ہے بات کہ کس طرح کہیں آتا وجعلنا اللیل لباسا، رات کو لباس بنایا، ڈھانک دینے والی، کس طرح سے پردہ پوش اللہ تعالیٰ نے رات کو بنا دیا، سورہ نبا میں ہے۔ سورہ نمل میں آتا ہے اولم یرو انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ والنہار مبصرا، اولم یرو کہ تو کیسے دیکھتے نہیں ہیں، ان کو سجائی نہیں دیتا کہ ہم نے رات ان کے لیے سکون حاصل کرنے کے لیے بنائی اور دن کو روشن کیا۔ کس طرح جیسی انسان کے جسم کو بنایا اللہ تعالیٰ نے، اس کے جسم کی، اس کی طبعی ضرورتیں جیسی ہیں، بالکل اسی طرح بنا دیا کہ وہ رات اس طرح کی ہو۔ سوچیں کہ وہ جو رات کو جو آرام ملتا ہے، وہ پورا دن انسان سو جائے وہ آرام نہیں ملتا، وہ سکون کی نیند ہوتی نہیں۔ اور بھی کتنے پوری دنیا سو رہی ہو، ہر طرف خاموشی ہو، انسان اطمینان کے ساتھ سکون اس سے حاصل کر لے، کیسی پردہ پوش اور رات اللہ تعالیٰ نے بنائی، اور پھر اس کو دن کو کیسے روشن بنا دیا، کیسی سوچے کیسا اندھیرا گھوپ ہو سکتا ہے نا۔ آج انسان کو اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا روشنیاں پیدا کرنا، روشنیاں رکھنا، ورنہ وہ بھی نہ ہو تو ایسا آپ اوپر خلا کا سوچیں کیسا اندھیرا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح پورے کرۂ زمین کو جیسے ایک وقت میں پورے ماحول کو روشن کر دیا جائے، کیسی بہترین روشنی پھیلا دی جائے جس میں آسانی سے انسان اپنے کام کر سکے۔ اور جو سب سے بڑی چیز یہاں پہ بتائی جا رہی تب تغوا فضلا من ربکم، اور تاکہ تم اس سے تلاش کرو، چاہو اپنے رب کا فضل۔ سب سے بڑی ضرورت انسان کی ہے نا، معاش کی فکر، معاش کا حاصل کرنا، وہ معاش کا حصول وہ اندھیرے گھوپ میں ہو نہیں سکتا جس طرح وہ صبح کی روشنی میں ہو سکتا ہے، وہ تلاش کرو، اور پھر صرف فضل ہی تلاش کرو نہیں بلکہ فضلا من ربکم کی بھی یاد دہانی ہوتی۔ فضل ملتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہے، اور اللہ تعالیٰ دینے والا ہے اپنے بندوں کے لیے۔ اس نے کیا کچھ رکھا ہوا ہے دنیا میں، کیا کچھ اس نے پیدا کیا ہوا ہے کہ جائے انسان تلاش کرے، لے اپنے لیے حاصل کرے اللہ کے فضل کو۔ وہ حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دن کو روشن بنایا۔ دن اور رات کی نشانی ویسے یہ تو ایک بڑی چیز ہے نا، جو انسان حاصل کرتا ہے، رات کو سکون اور دن کو معاش کی فکر کر رہا ہو، لیکن اس کے علاوہ بھی کتنی ہی نشانیاں اس میں ہیں۔ اس کے اختلاف میں کیسی بڑی نشانی، دو بالکل مختلف قسم کی چیزیں ہیں نا، اس کو اگر سوچیں، دن اور رات بالکل ایک اندھیری ایک اتنی روشن، اور ان دونوں سے مل کر پھر کس طرح سے وہ ایک مقصد انسان حاصل کر رہا ہوتا ہے نا اس سے۔ تو دنیا کے اندر اسی طرح سے مختلف قسم کے حالات ہر وقت ہو سکتے ہیں، ہوتے رہتے ہیں، بلکہ اس کے دن اور رات کے اختلاف کی وجہ سے جس طرح زندگی چلتی ہے، زندگی رواں دواں ہے، اسی طرح کے اختلافات دنیا کی ہر چیز میں ہیں بھی، اور اسی کی وجہ سے دنیا چل بھی رہی ہوتی ہے۔ انسانوں کے مزاجوں میں سوچیں، ان کے خیالات، ان کی پسند و ناپسند میں، اور اس کی وجہ سے پھر کس طرح زندگی کا کارخانہ چلتا ہے نا۔ کسی کو میڈیسن پسند ہے، کسی کا انجینئرنگ میں دماغ چل رہا ہے، کسی کا آرٹ میں، اور اسی سے دنیا کی نہ صرف یہ کہ رنگا رنگی ہے بلکہ ہر طرح کی ضرورتیں بھی پوری ہوتی ہیں نا۔ ہر طرح کے کام انسان اپنے جیسے مختلف ذوق، مختلف شوق، مختلف سمجھ کی وجہ سے کیسے کیسے کام کر رہا ہوتا ہے نا۔ پھر اس کے علاوہ رات کی تاریکی کو جہالت کی تاریکی سے تشبیہ بھی دی جاتی ہے نا، وہ بھی کس طرح ہر رات کے بعد جیسے اس کی صبح لازمن ہے، یہاں لفظ پہلے رات کا آتا ہے نا،
وجعل اللیل والنہار، اور بنایا ہم نے رات کو اور دن کو. رات کی تاریکی نہیں آئے تو دن کی روشنی کی اہمیت بھی سمجھ میں نہیں آئے. حالات مشکل نہ آئے تو کتنی آسانیوں میں ہمیشہ سے انسان ہر وقت رہ رہا ہو تو پتہ ہی نہ چلے کہ کیا رحمت ہو رہی ہے ان آسانیوں میں. تو جب رات کی تاریکی آتی ہے، مشکلات آتی ہیں، تو وہ دن کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے نا. تو اور ہر رات کی پھر صبح ہونی ہی ہے، صبح بھی لازماً آنی ہے. اسی طرح انسان کو کیسے یہ آیات پڑھ رہے ہوں تو کیسی امید دلانے والی بھی آیات ہوتی نا کہ ہدایت کا روشن ضرور طلوع ہوگا. انسان مایوس نہیں ہو بلکہ اس کے کرنے کا کام کیا ہے وہ سوچے کہ جس کے پاس ہدایت کی روشنی ہے اسے لے کر وہ گمراہی اور ضلالت کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے مسلسل کوشش کرتے رہیں اور سورج کی طرح سے تاریکی کا پیچھا کریں تاکہ روز روشن نمودار ہو جائے، تاکہ دن نکل آئے، اس کے لیے کوشش کریں. اور کہا جاتا ہے کہ دن اور رات کے اور بھی کیا کچھ اس میں تمہارے لیے ہے. وَلِتَعْلَمُوا، اور تاکہ تم معلوم کرو عدد سنینا. عددہ کہتے تھے طرح نمبر کو کہتے ہیں نا، گننا یا نمبر، سنینا برسوں کو، والحساب اور حساب کو. اب دن اور کس طرح سے سوچے یہ اسی کرہ زمین پر ہی ہے نا یہ حساب کتاب دن اور رات کا. زمین کے علاوہ بول جائیں خلاؤں میں جائیں وہ دن اور رات اس طرح کے ہیں نہیں، وہ حساب ہے نہیں. انسان کو کچھ اندازہ ہی نہیں ہو سکتا کہ کب کون سی نماز پڑھے، کب روزے رکھے، کب سوئے، کب اٹھے. انسان کو سوچے اس دنیا میں زندگی گزارنے اپنے تمام کاموں کا جیسے حساب کتاب رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان پر کیسی جیسے جنتری مہیا کر دی اور کیلنڈر عطا کر دیے. دن کے دن اور رات کے اختلاف، کس طرح سے دن کے بعد وہ رات آ رہی رات اور رات کے بعد دن کا آنا، پھر اس سے ہفتوں اور مہینوں اور سالوں کا بننا، اور کیا کچھ انسان اس سے جان رہا ہوتا نا کہ کیا کتنی عمر ہو گئی ہے، کیا کرنا ہے، کتنے عرصے میں کتنے کام کیا کرنے ہیں. اپنی عبادتیں تک بھی اسی کے ذریعے سے پتہ چل رہی ہیں کہ کیا کچھ کرے. تو وہ کس طرح سے تم اور ولی تعلم، تاکہ تم جان لو عدد السنین والحساب، اور حساب اس کا کرو. وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہر چیز جیسے جب کہا جاتا ہے اکثر تو ہر چیز بھی کبھی ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ تر قرآن میں جس طرح آتا ہے جیسے جو بات پہلے چل رہی ہے ان سب کی بات تو یہاں بھی کلّہ کہیں تو وہ سب کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی. رات اور دن میں کیا کچھ تمہارے لیے ہے اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے بتا دی. فصلناہ بیان کیا ہم نے تفصیلہ. فصلناہ کہنے سے بات پوری ہو جاتی، لیکن تفصیلہ پھر تفصیل سے کہنے سے اور بات کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے کتنی تفصیل سے بات سمجھا دی. انسان اس سے سبق لے، اس پہ غور کرے، اتنی تفصیل جاننے کی خود بھی کوشش کرے کیا کچھ تفصیل اس میں ہے. ایک نشانی یہاں پہ دکھائی گئی، نشانیاں ہزاروں آفاق میں ہیں، صرف رات اور دن کی نشانی دکھائی گئی، لیکن اس میں ہی کیا کچھ تفصیل ہے، کیا کچھ انسان اس کے ذریعے سے سمجھ سکتا ہے، کیا کچھ سبق لے سکتا ہے، وہ انسان خود غور کرے اس پر. اور پھر کہا جا رہا ہے وَكُلَّ، اور انسان اور ہر انسان الزمناہ جب کہا جائے تو جیسے ترجمہ جیسے ہے کہ لگا دیا اس کے لیے. لزمہ کا جو لفظ ہے لام زے اور میم، کسی چیز کو جیسے چپکا دینا، اس کا لازم کے معنی ہوتے کسی چیز کا ایک جگہ پر دیر تک ٹھہرے رہنا، تو اسی سے پھر لگنا یا چمٹ جانا. کسی چیز کا ہم اردو میں بھی ایسے تو استعمال ہی ہوتا ہے نا، لازمی یا لازم ہو جانا کس طرح ہوتا ہے کہ وہ ہونا ہے، ضروری وہ کام ہونا ہے. الزام کا بھی لفظ اسی سے. الزام بھی کیا ہے، کسی پہ کوئی چیز چپکا دی گئی کہ یہ کام بس تم نے کیا ہی ہے، یہ غلطی تم نے کی ہے. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ، اور ہر انسان پہ جیسے لازم کر دیا ہم نے یا لگا دیا ہم نے اس کے لیے. طَائِرَهُ، طائر کہتے ہیں پرندے کو ویسے تو، لیکن طائرہ پرندہ اس کا، لیکن یہاں پہ پرندہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ اصل میں ویسے تو طائر کا جو لفظ ہے پرندے کے لیے ہے، لیکن ہمیشہ سے انسان خاص طور پہ عرب جو ہے وہ پرندوں سے شگون لیتے رہے، جیسے فال لینا ہوتا ہے نا کسی چیز کا، اسی کی بقیہ جات ہوں گی جن سے ہمارے پاس بھی کچھ باتیں چلتی ہیں نا.
کہ کوا بول رہا ہے تو مہمان آنے والے ہیں، یا کچھ پرندے کوئی نحوست کی علامت ہے نعوذ باللہ، تو اس سے کیونکہ شگون لیتے تھے تو طائر کا لفظ بھی پھر فعال یا شگون لینے کے لیے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. تو اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے جیسے، اور ہم نے جیسے لازم کر دیا تو آئے رہو، اس کا شگون، اس کا فعال، اس کی فعال فی عنقہ، عنق کہتے ہیں گردن کو، عنقہ اس کی گردن میں. اب اس کی گردن میں اس کا شگون لٹکا ہوا ہے، اس کے شگون ڈال دیا گیا. اس کا پھر کیا مفہوم ہوا نا، کہ کیا اس کا مطلب ہے کہ جیسے ہر انسان کی نیک بختی، اس کی بد بختی، اس کی اچھی قسمت، اس کی بری قسمت جس کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، اس کے انجام کی برائی بھلائی کی جو وجوہ ہے، جو وجہ ہے اس کی، وہ سب اس کی اپنی ذات میں موجود ہے نا. تو خود انسان کے اندر کیا اوصاف ہے، اس کی سیرت، اس کا کردار کیسا ہے، کیا وہ اس کے چوائسز کیا ہوتے ہیں، کیا اس کی پرائرٹیز ہیں، کیا وہ فیصلے کرتا ہے، کیا چیز وہ اپنے لیے چوز کرتا ہے، اسی سے وہ یا تو اپنے آپ کو خوش قسمت بنا لیتا ہے، نیک بخت بنا لیتا ہے، یا پھر اپنے آپ کو بدبخت بنا سکتا ہے، شقاوت کا مستحق بنا سکتا ہے نا. اور لیکن انسان ویسے اکثر کیا ہوتا ہے، نادان لوگ کہنا چاہیے، لیکن اکثریت انسانوں کی کہ اپنی قسمت کے شگون باہر سے لے رہا ہوتے ہیں، دوسرے اسباب دوسرے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے نا. ہر چیز کے لیے کیسے دوسرے اسباب ڈھونڈ رہا ہوتا ہے انسان، اس کی وجہ سے یہ ہوا، بچپن ہمارا ایسا تھا، ماحول ہمارا ایسا تھا، ماں باپ ہمارے ایسے تھے، نعوذ باللہ وہ تک بھی انسان آج ان کو بھی تک الزام دے رہا ہوتے، کبھی اور بھی دوسرے حالات کو، دوسرے لوگوں کو الزام دے رہا ہوتے کہ ان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. حالانکہ اللہ قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ ہر انسان کے خیر و شر کا پروانہ جو ہے وہ اس کے اپنے ہی گلے میں ہی ہے، اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھو کہتے ہیں نا اردو میں محاورہ، وہ گریبان میں منہ ڈالو تو کیا اپنے اعمال کو دیکھو، کیا تم نے کیا تھا وہ دیکھو، اس کی وجہ سے تم نے اپنی تباہی کی، اس کی وجہ سے اپنے آپ کو تم نے بگاڑا، اس کی وجہ سے یہ تم پر خرابی آئی. جو برے فیصلے کر رہا ہوتا ہے وہی چیزیں اس پر مسلط ہی ہو جاتی ہیں نا ایک طرح سے، کہ ان کا وہ پھر انجام دیکھ رہا ہوتا ہے. یہاں پہ ویسے جس طرح سے کہا جا رہا ہے طائرہ فی عنقہ ونخرج لہ یوم القیامت، اس کا طائر، اس کی قسمت، اس کا شگون جو ہے اس کے گلے میں ہے، اور ہم اسے نکالیں گے اس کے لیے یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم اس کو نکالنے والے ہیں. تو اس کے لیے جیسے کسی نے ڈاکٹر اشار احمد اپنا خیال ظاہر کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی گردن میں ہی اس کا جیسے رکھا ہوا ہو نا، جیسے کمپیوٹر کی چپ کی طرح اس کا پوری قسمت وہاں پہ ہے. تو قیامت کے دن اس کو نکال لیا جائے گا. واللہ عالم اب یہ تو بات صحیح ہو یا نہ ہو، لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ کہ ہر انسان کا عمل اس کے ساتھ ہی رہتا ہے نا. ایک انسان سوچے جب عمل کرتا ہے بس وہ ہو گیا عمل، جس طرح پرندہ ہوا میں اڑ گیا، بالکل وہ عمل بس ہو چکا. ایک بات ہم نے کر دی، ایک غلط بات مجھ سے نکالی، ایک غیبت ہم نے نکالی، کسی کو ایک تانا دیا، کسی کو ہرٹ کیا، وہ لفظ منہ سے نکل گیا، چلا گیا نا کہ، اور وہی چیز پھر پلٹ کے مگر آنے والی ہے، وہی چیز ہمارے گردن سے لٹکی بھی رہے گی. اس چیز سے پھر ہم جیسے ہٹا نہیں سکتے نا اسے. استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، کچھ خود ہی کو انسان کو سمجھ آئے تو وہ اس کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بہت عفو کریم ہے مٹا دے. ورنہ اگر اس کا بھی ہوش نہیں ہو تو وہ چیزیں بس لگی رہیں گی، اور اس کے پھر انجام دیکھے گا، دنیا میں بھی دیکھتا رہتا ہے، آخرت میں بھی دیکھنے والا ہے. چیزیں پھر اس کے ساتھ ہی چلتی رہیں گی نا. جو بھی انسان عمل کر رہا ہے اس کی قسمت کو یا بنائے گا یا بگاڑے گا. اور وہ بلکہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا، کبھی یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جو چیز کرنی چاہیے جس وقت وہ نہیں کر رہا ہوتا، غلط فیصلہ، غلط چوائس، وہ چیز سے پھر دنیا اور آخرت یا بنے گی یا بگڑے گی. اور پھر اس کے لیے آ رہا ہے کہ وہ چیز جو ہم اس کو نکالیں گے، وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، کتاب وہ اس کی وہ نوشتہ جس میں سارے اعمال موجود ہیں، اسے ہم نکالیں گے. یلقاہ وہ اس سے ملے گا، اسے دیکھے گا، منشورہ کھلا ہوا. نشرہ کا کے معنی ہوتے کسی چیز کو
پھیلانا، کسی خبر کو مشہور کرنے کے لیے بھی کہتے ہیں نا، نشر کر دی بات کی ضد ہوتی، جیسے تو یہ جس کے معنی ہوتے تو کے پلے لپیٹنے کے معنی ہوتے ہیں نا. اور منشورہ پھر جب یہاں پہ جس طرح کہا جا رہا ہے تو کھلی کتاب ہوئی، اور اب وہ کھلی کتاب بھی کیسی کھلی کتاب ہوگی. آج ہم اس کو امیجن کرنا چاہیں تو ہمارا امیجنیشن جا سکتا ہے، ایک ویڈیو تک جا سکتا ہے، سامنے ہمارے اعمال کی ساری ویڈیو پوری مووی بن کے سامنے نظر آ رہی ہے، بالکل کھلی نشر ہو رہی ہے، سب کو نظر آ رہی ہے، سب دیکھ سک رہا ہو، خود دیکھ سک رہا ہو انسان نا. لیکن اس سے بھی زیادہ کوئی کھلی چیز بھی ہو سکتی جو آج ہم جانتے بھی نہیں ہو، ہماری تصور سے معورہ ہو. تو وہ کتاب یلقا ہو منشورہ، وہ کھلا نوشتہ انسان خود دیکھ لے گا انشاءاللہ. اس کو دیکھ کر جس طرح نیک لوگوں کی بات آتی ہے نا کہ وہ کہے گا فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ حقہ میں غالباً، لو دیکھو میرا اعمال نامہ پڑھو. اتنا کسی نے اچھے اعمال کوئی کر کے آیا کہ دکھانا چاہے دوسروں کو کہ دیکھو میں کیسے عمل کر کے آیا. اور کوئی ہوگا جو عمل لینے سے پہلے ہی اپنا ہاتھ پیچھے کر لینا چاہے، اس کا عمل نامہ پیچھے سے دے دیا جائے گا. آتا ہے نا سورہ انشقاق میں. انشاءاللہ ہمارا عمل نامہ ایسا ہو، کھلاوا تو ہونا ہی ہے لیکن ایسا ہو کہ دکھا سکے لوگوں کو، خود دیکھ کر خوش ہو سکے انشاءاللہ. اس کے لیے آج کوشش کرنے کی ضرورت ہے. آج اس ایک ایک عمل کیا جا رہا ہے، کون سی بات مجھ سے نکل رہی ہے، ہماری نیتیں کیا ہیں، ہماری سوچیں کیا ہیں، ان سب پہ کس طرح پہرے بٹھانے کی ضرورت سمجھ میں آتی ہے نا. عمل ہو گیا تو اس کے بعد تو کچھ ہم نہیں کر سکیں گے. اس کے لیے دل کے اندر تک کبھی دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے نا. دل میں ہی جب خرابی ہوتی ہے تو اسی سے ہی تو سوچیں، غیبت بھی جب نکلتی ہے تو کیا دل میں تو خرابی پہلے جمع کی ہے نا. کسی کے لیے کسی کو تعویلیں نہیں دی، کسی کے لیے اچھا نہیں سوچا، پھر برائی زبان سے نکلتی ہے نا. تو اپنے دل کو پہلے اتنا ستھرا صاف انسان رکھے انشاءاللہ، نہ زبان دل کے اندر گندگی اور نہ زبان پہ گندگی آئے تو اس دن وہ اعمال نامہ بھی ایسا صاف اور روشن انشاءاللہ ہم دیکھ سکیں. اور وہ اعمال نامے کے لیے پھر کہا جائے گا اقرا، پڑھ کتاب اپنی کتاب. اب اس دن انسان کو خود کہا جا رہا ہو کہ لو دیکھو پڑھو، تم اپنا پڑھ کے دیکھ لو. اب کس طرح وہ خود ہی سوچیں، جب انسان پڑھ رہا ہو اقرا کتاب پڑھ لے تو خود ہی دیکھ رہا ہو کہ کیا کر کے آیا. تو اس کے بعد سوچیں جیسے اپنی آواز وہاں پہ سن رہا ہو کہ میں نے کیا بات کہی تھی، اپنے ہاتھ پیروں سے کیے ہوئے اعمال سامنے ہوں تو پھر انسان عذر بھی کیا کر سکے گا نا. کوئی معذرت کرنا، جھوٹ بولنا کہ یہ کام میں نے نہیں کیا تھا، اس کے کوئی گنجائش ہی نہیں ہوگی. اسی لیے کہا جا رہا ہے کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، کافی ہے تو آپ تیرا اپنے نفس ہی، تو خود ہی آج کے دن الیوم علیک اپنے اوپر حسیبا. حسیبہ کہیں تو کس طرح فعیل کے وزن پہ، جس طرح رحیم کے معنی ہم سمجھتے ہیں ہمیشہ کرنے والا، بہت کرنے والا. تو حسیبہ بالکل اچھی طرح حساب کرنے کے لیے بہت کافی ہے. تو اپنا حساب خود ہی کر سکتا ہے، اپنا خود ہی جائزہ لے سکتا ہے، کیا کر کے آیا ہے خود معلوم ہو جائے کہ کیا کتنی برائیاں کی، کتنی اچھائیاں کی، کیا غلط کیا، کیا صحیح کیا. تو خود ہی اس دن کافی، اپنے لیے خود ہی کافی ہو جائے گا. بات کہی جا رہی ہے نہ اعمال نامہ دیکھو. یہ چیز قرآن میں ویسے پڑھتے ہوئے کس طرح ہمیں وہی جب پیچھے آخرت کی بات سمجھ رہے تھے نا، جو آخرت پر ایمان رکھتے ہو ان کے لیے ساری بشارتیں ہیں. وہ آخرت کی فکر ہو، اس عمل نامے کی فکر ہو، اس مالک یوم الدین کے سامنے کھڑے ہونے کی فکر ہو. آج سے انسان کر لے اس حصہ، وہاں تو حساب کرنے والا ہوگا اپنا. یہاں خود اپنا حساب کر لے، آج میں نے کیا کیا، کتنی برائیاں کی، آج زبان سے کتنی اچھی بات نکلی، کتنی بری باتیں نکلی، کتنی عبادت ہوئی، کیا کچھ ہوا. وہ انسان خود اپنا اندازہ خود کر لے. کی طرف جیسے ترغیب ملتی ہے نا ان آیات کو پڑھ کر. پھر کہا جا رہا ہے آیت نمبر 15، من اہتدی، جس نے ہدایت اختیار کی، فَإِنَّمَا، پس بے شک، انما کہتے تو جیسے ہوتا ہے سوائے اس کے نہیں، صرف وہ یہی بات ہے کہ یہ تدی، ہدایت اختیار کی، لے نفس ہی، اپنے نفس کے لیے.
ومن اور جو دلہ گمراہ ہوا فإنما پس صرف یدل علیہا گمراہ ہوتا ہے اور اس کی گمراہی اس کے اوپر ہی، علیہا اوپر اس کے، ولا اور نہیں تزیرو، تزیرو کا لفظ جو ہے واو زیرے سے ہے، کہتے ہیں بوجھ کو، تو تزیرو اس کا فعل کی طرح آ رہا ہے نا، اٹھاتا ہے بوجھ، وازرتن وازر فاعل کو وزن پہ، بوجھ اٹھانے والا، کوئی اٹھانے والا، وزرا بوجھ، اخرا دوسرا، اور نہیں کوئی اٹھاتا بوجھ دوسرے کا، کوئی اٹھانے والا نہیں ہوگا، وما اور نہیں کننا ہیں معذبینا عذاب دینے والے، حتیٰ یہاں تک کہ، اور نہیں ہم اصل میں ہے ہم عذاب دیتے حتیٰ یہاں تک کہ نب عصا بھیج دیں رسولہ پیغمبر، کوئی رسول جب ہم بھیج دیں۔ اب یہاں پہ یہ بھی چھوٹی سی آیت میں کتنی ہی بڑی بڑی باتیں جیسے سمجھائی جا رہی ہیں نا۔ ایک تو بات آ رہی ہے کہ کوئی من اہتدی جو ہدایت اختیار کرتا ہے وہ اس کے اپنے ہی لیے ہدایت ہے نا۔ راہ راست اختیار کوئی انسان اگر کرتا ہے تو ہدایت اختیار کرتا ہے تو نہ کوئی اللہ پہ احسان ہو رہا ہے، نہ اللہ کے رسول پہ، یا اور کوئی جو اصلاح کی کوشش کر رہا اس پہ کوئی احسان ہو رہا ہے، کسی بھی دوسرے انسانوں کا کیا فائدہ ہو رہا ہے، اپنا فائدہ ہے نا۔ جو انسان ہدایت اختیار کرے اپنے حق میں بھلائی کر رہا ہے، جس طرح اسی کی سمجھے تفصیل ایک طرح سے ہے نا، جو پچھلی آیت میں ہم بات سمجھ رہے تھے، پچھلی سے پچھلی آیت میں کہ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کا اس کا شگون اس کے گلے میں لٹکا ہوا ہے، اپنے گلے میں ہے، اپنے اعمال پر ہے سارا انحصار۔ بالکل وہی بات یہاں بھی ہے کہ اور انحصار ہے اور اس کے اپنے فائدے کے لیے ہے۔ جو راہ راست بھی اختیار کرے وہ اس کا اپنے نفس کا فائدہ ہوگا، اپنا فائدہ پہلے اٹھائے گا نا۔ اور یہ ذہن میں رہے تو کتنا انسان کے لیے آسان ہو جائے نا۔ کوئی سے بھی نیکی کا کام بھی جو بھی کر رہا ہو، انسان اگر سوچے کسی کے ساتھ نیکی کرنے میں، خاص طور پہ کبھی انسان کے لیے کیسی ناگوار بھی ہو سکتی ہے، تکلیف بھی ہو سکتی ہے اس کو، لیکن وہ دوسرے کو فائدہ کم پہنچ رہا ہے، وہ تو فائدہ پتہ نہیں کس کو کتنا پہنچتا ہے۔ سوچیں آج ہم کسی کے لیے بھی کچھ کر رہے ہوں، تحفہ ہی آپ کسی کے لیے لے جا رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم ان کو اس کی ضرورت بھی تھی، وہ کام بھی ان کے آئے گا یا نہیں آئے گا۔ اسی طرح کوئی بھی کسی کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم ان کو کتنا اس سے فائدہ پہنچتا ہے، لیکن ہم اگر اچھی نیت سے کسی کے لیے کرنے جا رہے ہیں، نیکی کا ہم نے ارادہ ہی کیا، ایک نیکی لکھ دی گئی، آگے بڑھ کر نیکی کر ڈالی، اس کو پتہ نہیں کتنے گناہ نیکیاں اس کا اجر انسان خود دیکھ لے۔ تو جو بھی نیکی کرتا ہے خود ہدایت کے راستے پہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتا ہے، اللہ کے ہر حکم پہ چلنے کی وہ کوشش کرتا ہے، اپنا ہی فائدہ ہے۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ سارے جو سمجھے اللہ تعالیٰ کے ایک ایک حکم اللہ تعالیٰ نے ہمارے اپنے فائدے کے لیے دیا نا۔ حالانکہ اس کے لیے اجر کس طرح اللہ تعالیٰ، جیسے روزے کے لیے تک بھی سوچے، کس طرح سے کہا جاتا میرے لیے ہے، اس کا خاص طور پہ جو بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے میں خود اجر دوں گا، اور کیسی اجر کی امیدیں اس کے لیے دلائی جاتی، جیسے کوئی ہم اللہ پہ کوئی احسان کر رہا ہے روزہ رکھ کے۔ حالانکہ روزہ اگر رکھ رہے ہیں تو اپنا انسان خود فائدہ کرتا ہے نا، اس دنیا کا بھی فائدہ کر رہا ہوتا ہے، کتنا بڑا فائدہ۔ اللہ تعالیٰ اتنی ترغیب دلا کر ہمارے فائدے کے لیے وہ ساری ترغیب ہمیں دلائی جاتی کہ روزہ اگر رکھو تو کس طرح سے، اور نہیں رکھو تو کتنا بڑے یعنی فرض کی ادائیگی سے رہ جاؤ گے، اس کا گناہ معافی نہیں ہوگا، اس کے وہ مل ہی نہیں سکتا۔ ایک رمضان کا روزہ چھوڑ دیا تو اس کے کوئی دوبارہ اس کو پورا کیا ہی نہیں جا سکتا اس نقصان کو۔ اتنی ساری ترغیب دلا کر ہم کو ہمارے فائدے کے لیے وہ روزے ہم سے رکھوائے گئے، ہمارا اپنے صحت کا فائدہ، ہماری اپنے جسمانی صحت کا فائدہ، روحانی صحت کا فائدہ، اس میں کیسے کیسے فائدے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھ دیے۔ نماز آج ہم پڑھ رہے ہوں تو نماز کے اندر ہی کتنے جسمانی بھی فائدے، کیسی بہترین ہمارے جیسے اسٹریچ ہو رہا ہو، ہماری ورزش ہو رہی ہو، پھر اللہ تعالیٰ سے قریب پہنچ رہے ہوں، دل کے کتنے فائدے، روح کے کیسے روحانی فائدے،
انسان کے کیسے دل کے اندر اطمینان آ جائے، اپنے رب سے بات کر رہا ہے کھڑے ہو کر، ساری دنیا سے، دنیا کے ماحول میں کیسے پھنسا رہتا ہے نا انسان، اپنے دماغ جیسے ان سے ہٹانے کی کیسی ضرورت ہوتی ہے سب نا. آج انسان کوشش کر رہا ہوتا ہے جا کے اکیلے میں تنہائی میں خاموش بیٹھے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین چیز سکھا دی، نماز میں جائے انسان دنیا سے الگ ہو کے اپنے رب سے لو لگا کے کیسے دل کو اپنے مطمئن کر لے. تو ہر چیز ہی انسان کو اپنے ہی فائدہ دے رہا ہوتا ہے، فائدہ ملتا ہے نا. ہدایت پہ چلتا ہے، جو بھی کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ چلتا ہے، اپنا فائدہ اٹھاتا ہے. اور آج چیریٹی کے لیے اتنی ترغیب، زکوٰۃ کی فرض کر دیا گیا، زکوٰۃ کو بار بار اس کے دینے کے لیے بات کہ اللہ کے راستے میں دو. انسان کی طرف ہی سارا فائدہ پلٹ کے آتا ہے، پوری بستی خوشحال ہوتی ہے، لوگ خوشحال ہوتے ہیں. ان کے صلہ رحمی کی اتنی ہدایت، اس صلہ رحمی کا فائدہ کون اٹھائے گا؟ رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں گے، خود کے کتنے فائدے دنیا میں انسان سمیٹے گا. اور اس پہ بھی کیسی ترغیب، فائدے یا نہ بھی سمیٹے اپنے اللہ کو تو راضی کرے گا، آخرت میں تو کامیاب ہوگا اس کی وجہ سے. تو اس طرح من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، بڑی بات ہے جو یہاں کہی جا رہی ہے نا، کہ جو بھی کرے ہدایت اختیار کرے اس کا اپنا ہی فائدہ ہے، اس دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے. اور اس کے مقابلے میں ومن ضل، اور جو گمراہ ہوا فانما یضل علیہا، اس کی گمراہی کا وبال اسی پہ ہے، کسی اور کا نقصان نہیں ہو رہا ہے. آج انسان کو گمراہی کے راستے پہ چلے، اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ کے احکامات کو نہ مانے، اس کا نتیجہ بھی دیکھ ہی لیتا ہے، لازماً دیکھ لیتا ہے نا. عام طور پہ اگر نہ بھی نظر آ رہا ہو، فوری نہ نظر آ رہا ہو، لیکن لازماً ہوتے ہی ہوتا ہے نا اس کا نقصان، دنیا میں بھی اور آخرت میں تو ہے ہی بڑا نقصان. اسی کے اوپر ہے جو گمراہ ہوا، اپنا برائی کر رہا، اپنا نقصان وہ کر رہا ہے. اور ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اس میں بھی بہت سی باتیں سمجھا دی گئی اس جملے میں بھی، کہ کبھی بھی یعنی یہ ہے ہی نہیں کہ کوئی اور ذمہ دار ہو نا کسی شخص کا، یہ نہیں ہو سکتا ہے. اور یہ بات بتانی اس لیے بھی ضروری ہے، اس لیے قرآن میں کئی دفعہ آتی بھی بالکل اسی طرح کی آیت. اکثر انسان دوسرے انسانوں کے لیے ہی گناہ کی طرف چلے بھی جاتے ہیں، گناہ میں مبتلا بھی ہوتے ہیں. کس طرح پوری قوم کس طرف جا رہی ہے، پورے لوگ دنیا کے کیا کام کر رہے ہیں، وہی کام ہر فرد کرنے لگ جاتا ہے نا. ایک فیشن بن گیا، ایک ٹرینڈ بن گیا، ایک طریقہ بن گیا ہے، اور وہ خواہ کتنا ہی غلط ہے، سب کر رہے ہیں، ہمیں بھی کرنا ہی کرنا، اس سے ہم کیسے ہٹ سکتے ہیں. تو حالانکہ انسان کو اپنا خود جواب دینا ہے، اس کا شگون تو اس کے اپنے ہی گلے میں لٹکا ہوا ہے. جو کرے گا وہ خود وہاں اکیلا جا کے حساب دے گا اللہ کے پاس، اس کو خود اپنا حساب دینا پڑے گا، کوئی اور وہاں بچانے نہیں آئے گا. آج میرے ماں باپ کا یہ طریقہ تھا اس لیے مجھے تو یہ کرنا ہی کرنا ہے، مگر وہ ماں باپ تک بھی بچانے نہیں آنے والے اگر ان کا غلط طریقے کو اپنا لیا، ان کے غلط روایات کو لے کر چلتے رہے. کوئی بوجھ اٹھانے والا ہی نہیں ہے. ہر ایک کو اپنی اپنی جزا یا سزا ہر ایک کو دیکھنی ہے، اس کا کوئی دوسرا بوجھ اٹھائے گا ہی نہیں. یہ بھی کتنے لوگوں کے غلط فہمیاں ہیں نا، جیسے اب عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لیا اور وہ تو انہوں نے ساری تکلیف اٹھا لی، چڑھ گئے صلیب پر انسانوں کے لیے. نہیں، کوئی اور انسان کسی اور کے بوجھ کو وہاں پہ نہیں اٹھانے والا. کسی سے بیعت کر لی، بس اب وہ سارے ہمارے گناہوں کا بوجھ ہم سے ہٹا دیں گے، نہیں وہ نہیں ہٹ سکتا. خود جو انسان کرے گا اس کا بوجھ وہ خود ہی اٹھائے گا نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح حدیث میں صاف صاف ایک ایک کو اپنے اتنے قریبی، اتنے محبوب رشتے جو تھے بھی بہت زیادہ محبوب، حضرت فاطمہ کیسی محبوب بیٹی تھی، ان کا نام لے کر، اپنی محبوب پھپھی صفیہ کا نام لے کر، ہر ایک سے جیسے کہتے ہیں کہ وہاں پہ میں نہیں کام آنے والا، یہی تم اپنے عمل کے خود فکر کر لو. اپنے امتیوں کو آپ نے کہا کہ وہاں پہ ایسا نہیں ہو کہ تم اپنی پیٹھ پہ کچھ لادے ہوئے آؤ، کوئی خیانت کی چیز، کسی کوئی زمین کسی کی ماری ہوئی ہے، کسی کا جانور چرایا ہوا ہے، اور وہاں پہ تم چاہو کہ میں تمہارا بوجھ ہٹاؤں، نہیں وہاں میں نہیں ہٹا سکتا. آج فکر کر لو. تو کوئی اور بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ اٹھائے گا ہی نہیں. قرآن صاف کہتا ہی ہے کہ لوگ ایک بالکل قریبی رشتے جو ہے ایک دوسرے سے منہ چھپا رہے ہوں گے، ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، جیسے سورہ معارج میں کہا گیا. اور پھر کہا جا رہا ہے وما کننا، اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں، معذبین عذاب دینے والے، یہاں تک کہ نبعث رسولہ، پیغام پر بھیج دے، رسول بھیج دے.
بات سمجھائی جاتی کہ اللہ کے جب رسول آ جائیں تو کس طرح حجت پوری ہو جاتی ہے نا. اللہ تعالیٰ کا جو عدالت کا جو نظام ہے جو ہونا ہے اس میں اللہ کے رسول جو پیغام لائے ہیں وہ ایک بہت ہی اس کی اہمیت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے رسول آ گئے، ان کا پیغام آ گیا، انہوں نے حجت قائم کر دی، بتا دیا، ہدایت سامنے کھول کر دکھا دی، اور پھر اسی کے ذریعے وہاں حساب کتاب ہونا ہے، اس ہدایت پہ لوگ کتنا چلے کتنا نہیں چلے. اب کس کے پاس وہ ہدایت پہنچی نہیں پہنچی کتنی پہنچی وہ اللہ تعالیٰ کا اپنا حساب ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اس کی فکر ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں تک تو اللہ کے رسول نہیں آئے. اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے ان کے ساتھ کیا معاملہ کس کے ساتھ کرنے والا ہے کس طرح، اور اللہ کو پتا بھی ہے، اس نے دل کے اندر بھی رکھا ہوا ہے نا ضمیر، خود براہ راست بھی اللہ تعالیٰ ہدایت اپنے بندوں کو دے رہا ہوتا ہے، اور بندہ کتنا اس کو ٹھکرا رہا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہی ہے. تو وہ سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. لیکن ہم کو جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے رسول جو پیغام لائے اس پر چلنے کی ضرورت ہے. اس پہ انسان نہیں چل رہا ہو اپنے آپ کو اللہ کے عذاب میں گرفتار کرے گا. اللہ تعالیٰ نے تو ہدایت پہنچا دی، اور ہمارے لیے تو ہم سوچ ہی سکتے ہیں کس طرح اللہ تعالیٰ نے تو ہدایت کا پورا پورا انتظام کر دیا. اللہ کی کتاب آج ہمارے لیے صحیح حالت میں اس کو محفوظ رکھا گیا، نہ صرف اس کتاب کے الفاظ کا محفوظ رکھا گیا، اس کو کس طرح آج ہمیں سمجھانے والے، اس کی تفسیریں کر کے جانے والے، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آیت کو کس طرح سمجھا کس طرح سمجھایا، وہ آج تک ہمیں ہمارے لیے وہ ساری باتیں محفوظ ہیں. تو کتنے ہدایت کا بہترین انتظام اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہمارے لیے. اس کے بعد پھر انسان ہدایت کو ٹکراتا ہے تو پھر عذاب میں گرفتار ہوتا ہے نا. اللہ تعالیٰ ایسے ہی عذاب دینے والا نہیں ہے. ہدایت کا پہلے اللہ تعالیٰ انتظام کرتا ہے، اور پھر انسان جب ٹھکراتے ہیں تو وہ خود اپنے آپ کو عذاب میں گرفتار کرتے ہیں. یہ بات بتائی جا رہی ہے. اب اسی کی تھوڑی سی اور تفصیل اگلی آیت میں بھی آ رہی ہے، انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں پڑھتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.